اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی امت کی، اپنی بچیوں کی تعلیم کی ہے، وہ تعلیم کیسی زبردست ہے۔ حضرت فاطمہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف ہیں کہ غلام بھی ہیں، باندیاں بھی ہیں، تقسیم کر رہے تھے، زر و جواہرات تقسیم کر رہے تھے، مال غنیمت آیا تھا۔ تقسیم کرتے کرتے رات ہو گئی۔ جب عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، حضرت فاطمہ آئی تھیں اور فاطمہ کو بھی بڑی مشقت ہے، پانی بھر کے لانا ہوتا ہے، چکی پہ دانے پیستی ہیں، اس سے آٹا بناتی ہیں، اور اس کے بعد جا کے پورا دن محنت کرنے کے بعد جا کے رات کی روٹی پکاتی ہیں، اور میں نے دیکھا کہ فاطمہ کے ہاتھ جو ہیں اس کے اوپر چھالے پڑے ہوئے ہیں، چکی چلا چلا کے پانی کے مشکیں اٹھا اٹھا کے، تو آپ ان کے لیے بھی کسی غلام اور باندی کا انتظام، یعنی نوکر کا انتظام کر دیں تاکہ کوئی ان کا کام کر سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت آئے اور حضرت فاطمہ سے کہنے لگے، فاطمہ، میں نے پورے مدینے والوں میں نوکر تقسیم کیے ہیں، پورے مدینے والوں میں پیسے تقسیم کیے ہیں، تم میری بیٹی ہو، بتاؤ تمہیں نوکر دوں یا نوکر سے بہتر کوئی چیز دوں؟ تو فاطمہ بھی تو بیٹی تھی نا، وہ ہماری بیٹیوں کی طرح تو نہیں تھی ابا نے ٹرکھانا شروع کر دیا۔ ابا دیکھو، بس اب دیکھنا ایک نئی کہانی سنائیں گے ہمیں، ابا کو بس کہانیاں ہی آتی، کام کی کوئی چیز نہیں آتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارا مزاج یہ ہو گیا، ہماری تعلیم یہ ہوگی، ہماری بچیوں کی تعلیم یہ ہوگی، لڑکوں کی تعلیم یہ ہوگی۔ ارے بھائی، اگر چھوٹا بچہ بدتمیزی کرے نا تو انسان برداشت کر لیتا ہے، لیکن بڑا بچہ جو جوان ہو چکا ہے، جب وہ آنکھوں سے آنکھیں ملا کے بات کرتا ہے اور تھوڑا سخت لہجے میں بات کرتا ہے، باپ کا دل کٹ جاتا ہے۔ لڑکے تو ہوتے ہی ایسے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ان کا دماغ خراب ہو ہی جاتا ہے، لیکن جب لڑکیاں بدتمیزی کرنے لگیں تو پھر معاشرے میں پھر ماں باپ کی حالت دیدنی ہوتی ہے، پھر دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی، نہیں یا رسول اللہ، مجھے آخرت کی منزل چاہیے، مجھے اس سے بہتر چاہیے۔ ہم جیسے کوئی دیندار دو چار لفظ پڑے ہوتے ہیں جو نام کے دیندار، ٹوپی رکھ کے دیندار بن گئے ہیں، ہم تو یہ دنیا بھی دے دیں، دین بھی دے دیں، نوکر بھی دے دیں، آخرت کا وظیفہ بھی سکھا دیں، لیکن قربان جائیں تعلیم کے اوپر کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کہنا کیا چاہتے ہیں، یعنی آپ نوکر نہیں دینا چاہتے، آپ مجھے تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ تو سمجھ گئی، یا رسول اللہ آپ فرمایا کہ سونے سے پہلے 33 مرتبے سبحان اللہ، 33 مرتبے الحمدللہ، 34 مرتبے اللہ اکبر پڑھ لو، یہ نوکر چاکر اور یہ وظیفہ اور مال ان سب سے بہتر ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص تھکا ہوا ہے، پورے دن میں کام کر کر کے تھک گیا، کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کے تھک گیا ہے، پڑھا کے یا پڑھ کے تھک گیا ہے، یا مزدوری کر کے تھک گیا ہے، اب اس کو ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری فجر کی نماز نکل جائے، تو وہ سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لے تو 2 گھنٹے کی نیند ہو یا 6 گھنٹے کی نیند، انشاءاللہ وہ تازہ دم ہو کے نکلے گا۔ اس کو کہتے ہیں یہ کیپسول ہے، آرام کا کیپسول ہے، آپ اس کو کھا کے سو جائیں، آپ کو دیکھیے گا اس حدیث کی برکت سے آرام ملے گا۔ چنانچہ یہ وظیفہ نمبر 1 تو دنیاوی کاموں سے آسائش کا ہے، اور نمبر 2 کہ نوکر اور چاکر تو دنیا میں ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ ایک سبحان اللہ پڑھ لیا تو یہ سبحان اللہ ہی تملأ المیزان، مسلم شریف کی روایت ہے کہ سبحان اللہ نصف المیزان، جو ترازو ہے نا اللہ نے تولنے کے لیے رکھا، اس آدھے کو سبحان اللہ بھرے گا، اور الحمدللہ تملأ المیزان، اور جب الحمدللہ پڑھتا ہے تو وہ میزان جو ہے اس پہ نامہ اعمال ایسے ہوں گے جیسے ٹینکی اوور فلو ہوتی ہے، یعنی اس میزان سے اعمال ایسے گر رہے ہوں گے، جب ایک ایک عمل کی ایسی فکر ہوگی کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، کہ ہر کوئی بھاگ رہا ہے، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہے، بیٹا اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہے، بھائی اپنی ماں سے بھاگ رہا ہے، اولاد ماں باپ کو چھوڑے ہوئے کہ مجھ سے ایک عمل نہ مانگ لے، لیکن کیا ہے اس دن اس کے اعمال میں ایسے ہوگا کہ وہ جیسے ٹینکی اوور فلو ہوتی ہے، ایسے تملأ المیزان، اعمال ایسے اونڈیل رہے ہوں گے نامہ اعمال کے اوپر سے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ دی۔